قربان میں شان و عظمت پہ، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر۔ جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ جبریل بھی بڑے خوش ہیں، علیہ السلام بڑے خوش ہیں کہ اتنے بڑے مہمان کو بلانے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ قریب و مقرب اور محبوب ہو۔ جاؤ آپ لے کر آئیں، جنہیں آپ لینے جا رہے ہیں وہ بڑی شان و عظمت والے ہیں، اور انہیں جب بلایا جا رہا ہے معراج پر دیدار کے لیے، تو کہا کسے جا رہا ہے بلانے کے لیے، کسے بھیجا جا رہا ہے؟ اعلیٰ تو دکھتے نا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کسے بھیجا جا رہا ہے؟ جبریل امین آج بہت خوش ہیں، انہیں بھی اپنے اس مقام و مرتبے پہ گویا کہ ایک ناز اور ایک فخر ہو رہا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم معراج کی آج معراج کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے اپنا دیدار اللہ نے آج کرانا ہے، تو اس کے لیے میرا انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کا۔ قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کی عظیم الشان رات کم و بیش 1400 سال پہلے اس رات زمین اور آسمان کو اس زمین اور آسمان کو سجایا جا رہا تھا۔ تصور کریں، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، ہر طرف بہار ہی بہار تھی، تجلیات انوار کی بارش ہر طرف ہو رہی تھی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں، یہ سجاوٹیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن کے لیے ہو رہا ہے وہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین بولو ہو کر، جبریل گھر میں بیٹھے ناظرین سب بولیں، ہمارے آقا کا جشن ہے، آج عاشقان رسول خوش ہیں، آج ہمارے نبی کے معراج کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جھوم جھوم کے بالو، جھوم جھوم کے بالو، معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امین حاضر ہو، معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں، خوش ہوں، خوش ہوں۔ ہاں آج خوشی کی رات ہے، آج خوشی کی رات ہے،
آج میرے آقا کو وہ معجزہ دیا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہ دیا گیا. ہے خوب فضا مہکی مہکی ہے، خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت ہر سمت سما ہے نورانی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو جولا جاتے ہیں، معراج کو جولا جاتے ہیں. آج معراج کی رات ہے یا عاشقان معراج، آج معراج کی رات ہے. آج کی رات فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی. آج کی رات معراج کے دولہا امام الانبیاء نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی. آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، جنت و دوزخ دکھائی، عرش میں بلایا. اور آج ہی کی رات اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور جو، دونوں عالم ہے نور علی نور جو، کیسی رونق فضا آج کی رات. یوں ہے آج کی ایسی رات، یوں ایسی رونق فضا آج کی رات. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات. مرحبا مرحبا صاحب معراج، رحمت کبریا صاحب معراج، لطف حق ہو گیا، صاحب معراج، شاہ ہر دو سرا صاحب معراج، تم کو معراج کا صاحب معراج، حق نے مزدہ ملا، حق سے مزدہ ملا. صاحب معراج، رہبر و رہنما صاحب معراج، دیکھ دیجئے بنا، صاحب معراج، ہو مبارک شاہ صاحب معراج، یا شفیع الورا. صاحب معراج. سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیا شان ہے. فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. نہ گئے نہیں، سیر کی نہیں، سیر کرائی گئی ہے. اعتراض کس بات کا رہ گیا؟ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. جی ہاں، یہ وہی ذات ہے جو کن فیکون کہہ کر تخلیق فرما دیتا ہے. یہ وہی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. وہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ فرماتا ہے اس نے سیر کرائی، اللہ نے سیر کرائی. سبحان اللہ. یہ عظیم اور منفرد معجزہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے. اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام سنایا.
اب تک جبریل امین علیہ السلام جتنے انبیاء کرام کے پاس بھی حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر وحی لے کر حاضر ہوئے یہی جبریل امین حاضر ہوتے تھے، مگر کسی نبی کے پاس بھی یہ پیغام لے کر حاضر نہ ہوئے جو پیغام معراج کا لے کر حاضر ہوئے. ہائے ہائے، معراج کی خوشخبری سنائی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا، یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا. حالانکہ مسجد حرام سے بھی آسمان کا سفر ہو سکتا تھا، لیکن مسجد اقصی تک بھی گئے، وہاں بھی اپنے قدموں سے نوازا، اسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کی سعادت عطا ہوئی. وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے میرے آقا نے امامت فرمائی، اور یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت تھی کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کون سا شعر ہے؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے راز کو، چھپی ہوئی بات کیا ہے. میں نماز اقصی میں جو امامت ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی جو امامت فرمائی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہے امامت فرما رہے ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. آخر اس میں راز کیا ہے؟ کہتے نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں معنا اول و آخر. یہاں کہتے ظاہر ہونا، سر کہتے راز کو. آخر یہ کون سا راز ظاہر کیا جا رہا ہے؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں معنا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں معنا اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. پھر سدرۃ المنتہا سے لا مقام پہنچے، وہاں پر جبریل امین رک گئے. سدرۃ المنتہا پر یہ جبریل امین کا مقام ہے، وہاں رک گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے تشریف لے گئے. اب لا مقام کی سیر ہو رہی ہے، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. بڑا توحید پر اور شان رسالت کا یہ شعر ہے، شان رسالت بیان کر رہا ہے یہ شعر. یہ جو شعر اعلیٰ حضرت کا ہے نا، بڑا کمال کا شعر ہے. اس میں توحید کا بھی خوبصورت بیان ہے اور شان رسالت کا بھی خوبصورت بیان ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، کہ وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. سبحان اللہ. جبریل امین رک گئے کہ اب آگے نہیں جا سکتا تھا، رک گئے. روح الامین یہ بولے سرور دین تیری منزل ہے یہیں آگے، اب جائیں گے ہم. سبحان اللہ. این بیداری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. کیا بات ہے. یا اللہ، یہ جو بات میں بیان کر رہا یہ معراج، یہ بھائی دیکھیں یہ ہوا مکہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سے جنت وغیرہ سارا، یہ ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، یہ کرتے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد لا مقام کی سیر، اور آخر اور پھر اپنے رب کا دیدار. اپنے رب کا دیدار. یہ جو بھی بعض اوقات نئے ناظرین بھی ہوتے ہیں یا نئی نالج ہوتی بھائی یہ کیا، تو یہ واقعہ معراج کو یوں مختصراً بیان کرنے کی میں نے
کوشش کی. اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو ابھی رات کا کچھ ہی حصہ گزرا تھا. علماء فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے بستر مبارک ابھی گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ابھی ہل رہی تھی.